السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عبدالباسط ہے اور آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا وہ اس کا نام ہے دا رول آف مسلم بردرہوڈ ان اسرائیل فلسطین کانفلکٹ۔ دیکھیں، جو فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے یہ ایک لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس نے کافی تباہی مچائی ہے اور ہزاروں لوگ اس میں مر چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو اس تنازع میں مسلم بردرہوڈ یعنی اخوان المسلمون کا کردار دیکھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم بردرہوڈ ہے کیا۔ اخوان المسلمون ایک بین الاقوامی اسلامی تحریک ہے جو 1928 میں قائم ہوئی۔ اس کا ایک ہی مضبوط عزم ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو اور سماجی انصاف ہو۔ اس موضوع میں ہم جب آگے بڑھیں گے تو اخوان المسلمون کے ماخذ، اس کا نظریہ اور اس کے ریجنل انفلوئنس کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر فلسطینی سیاست میں اس کی مصروفیت پر توجہ کریں گے۔ اب ہم دا اوریجنز اینڈ آئیڈیالوجی آف دا مسلم بردرہوڈ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اخوان المسلمون کی بنیاد مصر میں حسن البنا نامی شخص نے 1928 میں رکھی تھی۔ البنا نے 20ویں صدی کے چیلنجوں کے جواب میں اخوان المسلمون قائم کی۔ وہ ایک ایسی تنظیم قائم کرنا چاہتے تھے جو بدلتی ہوئی دنیا میں اسلامی ویلیوز اور اسلامک پرنسپلز کو فروغ دیں۔ اخوان المسلمون کا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست اور سماجی انصاف کے اس عزم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلامی اصولوں کو نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ معاشرے کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ان کے کچھ کور ویلیوز میں جسٹس، چیریٹی اور ایجوکیشن شامل ہیں، اور اس خیال پر زور دیتے ہوئے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود یعنی ان کی ویلفیئر اور اسلامی اخلاق کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اب جب ہم سمجھ گئے کہ مسلم بردرہوڈ کہاں سے آئے اور وہ کس کے لیے کھڑے ہیں، تو اب ہم اخوان المسلمون نے فلسطینی منظرنامے کو کس طرح متاثر کیا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فلسطینی سیاست میں مسلم بردرہوڈ کی انگیجمنٹ پر۔ دیکھیں، اخوان المسلمون صرف ایک جگہ یا ایک ملک میں نہیں ہے، وہ پورے مشرقی وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں ہے، جیسے کہ مصر، شام اور جارڈن۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ان ممالک میں ایکٹیو ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے اس میں ان کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ تو اخوان المسلمون صرف اپنے آبائی علاقے میں ہی ایکٹیو نہیں ہے، وہ بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ بھی ہے۔ ان کے پاس اہم لوگ ہیں جو فلسطین میں ان کی تحریک کا حصہ ہے۔ اخوان المسلمون فلسطین میں جو بھی کرتا ہے یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ سماجی ضروریات میں مدد کرنے اور پولیٹیکل ڈسکشنز جیسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ فلسطین میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ اب ہم مسلم بردرہوڈ کے دوسرے فلسطینی گروہوں کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ فلسطینی سیاست کی پیچیدہ دنیا میں اخوان المسلمون نے الفتح اور حماس جیسے دوسرے گروپوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ بعض اوقات انہوں نے مل کر کام کیا ہے لیکن اختلافات اور تنازعات بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ مسائل اور واقعات پر تعاون کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کامن گراؤنڈ تلاش کر سکتے ہیں۔ تاہم سیاسی اور مزاحمتی حکمت عملیوں کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر میں تناؤ اور اختلافات کے لمحات آئے ہیں۔ لہذا اخوان المسلمون کے دوسرے فلسطینی گروہوں کے ساتھ تعلقات تعاون اور تنازعات رہے جو فلسطینی سیاست کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ہم موجودہ وقت میں اس کانفلکٹ میں مسلم بردرہوڈ کتنا ریلیونٹ ہے، کیوں ریلیونٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اخوان المسلمون اسرائیل اور فلسطین کی جاری تنازع میں اب بھی کیوں اہمیت رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اخوان المسلمون اب بھی سرگرم ہے، ایکٹیو ہے اور اس خطے میں کردار ادا کرتا ہے۔ وہ فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تنازع کے بارے میں اب کچھ لوگوں کے سوچنے کے طریقے کو متاثر کر سکتے ہیں اور مستقبل میں ہونے والے واقعات پر بھی ان کا اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا اخوان المسلمین اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ ایکٹیو ہے، سرگرم ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع پر اپنا موقف رکھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہ ہم نے اب تک پڑھا اخوان المسلمون کی تاریخ، عقائد اور اسرائیل فلسطین تنازع میں ان کے کردار کے بارے میں بات کی۔ کہ اخوان المسلمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تنازعات اور خطے کے مستقبل کی تشکیل میں ان کا کردار ہے۔
تو ہمیں اسرائیل اور فلسطین کنفلکٹ میں اخوان المسلمون کی شمولیت کے بارے میں سیکھتے رہنا چاہیے اور بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی پہیلی کا ایک ٹکڑا ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔